بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک 10 سال کا لڑکا روزانہ قصاب کی دکان سے چربی کے ٹکڑے خریدتا اور پھر میڈیکل سٹور سے حمل گرانے والی گولیاں خرید کر واپس چلا جاتا۔ قصاب اور میڈیکل سٹور کا مالک دونوں حیران تھے کہ لڑکا گوشت خریدنے کی بجائے چربی کے ٹکڑے خرید کر کیوں چلا جاتا ہے۔ ایک دن قصاب نے چربی کے ٹکڑے کتوں کے سامنے ڈال دیے اور میڈیکل سٹور والے نے بھی حمل گرانے والی دوائیاں سائڈ پر کر دی۔ دونوں لڑکے کا انتظار کرنے لگے۔ پہلے قصاب کے پاس آیا، چربی کے ٹکڑے ناپا کر وہ میڈیکل سٹور پر چلا گیا۔ اسے وقت پر حمل گرانے والی گولیاں بھی نہ مل سکی۔ اب وہ خالی ہاتھ واپس جانے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے کچھ سوچا اور کالے رنگ کا شاپر خرید کر واپس چلا گیا۔ گوشت فروخت کرنے والا قصاب اور میڈیکل سٹور کا مالک دونوں حیران تھے کہ آخر یہ کیا چل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے چھپ کر لڑکے کا پیچھا کرنے لگے۔ لڑکا ایک پرانے سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ دونوں پیچھے گئے تو حیران رہ گئے کیونکہ لڑکے نے خالی شاپر میں ایک 10 سالہ لڑکا تھا جو میرے گوشت کے پھٹے سے تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتا۔ ویسے تو گاہکوں کا بڑا رش ہوتا تھا اور میں ادھر ادھر نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن اس لڑکے پر میری نظر ہوتی تھی کیونکہ وہ لڑکا اس محلے میں نیا معلوم ہوتا تھا۔ جیسے ہی گاہکوں کا رش تھوڑا سا کم ہوتا، وہ لڑکا مجھ سے کہتا، بھائی آدھی قیمت پر یہ چربی کے ٹکڑے مجھے دے دو۔ میں اس کی یہ بات سن کر حیران ہوتا کہ یہ چربی کے ٹکڑے کیوں؟ میں نے اس سے کہا تم مجھ سے گوشت خرید لو تو اس نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے آدھی قیمت پر اس کو وہ چربی کے ٹکڑے دے دیے۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکا ایک میڈیکل سٹور پر آیا۔ میڈیکل سٹور بالکل میرے سامنے تھا اور وہاں آتے جاتے گاہک مجھے نظر آتے تھے۔ وہاں سے وہ کوئی دوائی خریدتا پھر واپس گھر چلا جاتا۔ 2-3 دن تک ایسے ہی رہا۔ میڈیکل سٹور کا مالک میرا دوست تھا۔ ایک دفعہ جب میں نے پھٹے سے سارا گوشت فروخت کر لیا تو میں بالکل فری تھا۔ گھر جانے کی بجائے میں میڈیکل سٹور کے مالک کے پاس آیا، سلام دعا کی، پھر اس نے میرے لیے چائے منگوائی۔ دونوں چائے پینے لگے تو چائے پینے کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے تمہاری دکان پر ایک لڑکا آ رہا ہے، بمشکل 10 سال کا ہوگا، وہ تمہارے سٹور سے کیا خرید کر جاتا ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بھائی آج کل کے جو ایسے حالات ہیں تو بندہ ویسے ہی بہت پریشان ہے۔ یہ لڑکا مجھ سے حمل گرانے والی گولیاں لے کر جاتا ہے۔ میں نے کبھی اس لڑکے سے پوچھا نہیں لیکن مجھے شک ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ میں کہنے لگا، ہاں یار میں بھی حیران ہوں، وہ میرے پھٹے سے بھی چربی کے ٹکڑے خرید کر جاتا ہے، حالانکہ وہ گوشت بھی خرید سکتا ہے، میرے پھٹے پر تازہ گوشت موجود ہوتا ہے۔ اس بچے کے علاوہ اور تو ایسا کوئی بھی نہیں جو چربی میں دلچسپی رکھتا ہو۔ پھر ہم یوں ہی گپ شپ لگانے لگ جاتے۔ وقت میں اس دوست سے پوچھا، اچھا یار تم میڈیکل سٹور کے مالک ہو، ادویات کے بارے میں کافی علم رکھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ کہ چربی کے ٹکڑے اور حمل گرانے والی گولیوں کو ملا کر کوئی ایسی دوائی بنتی ہے کیا جس کے بارے میں تم جانتے ہو؟ میری یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور کہا، نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں، ان دونوں کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی لڑکے کی اس حرکت کی وجہ سے میں خود حیران ہوں۔ اس کے بعد میں گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا دوبارہ ہمیں نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کا شاپر تھا۔ ان دنوں شہر کے حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ کچھ دنوں پہلے شہر کی مین چوک میں خودکش دھماکہ ہوا تھا تو ہر شخص خوف زدہ تھا، اور اس لحاظ سے لڑکے کے ہاتھ میں کالے رنگ کا شاپر دیکھ کر مجھے حیرت ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی تھی، کیونکہ ان دنوں شہر بھر میں کالے رنگ کے شاپر پر پابندی تھی، اور اس پابندی کے باوجود لڑکا ہر روز کالے شاپر کو اٹھائے پھرتا تھا۔ ایک جگہ لوگوں کی بھیڑ جمع تھی تو میں آگے آیا، دیکھا وہی لڑکا ہے، لوگ اس کے ہاتھ سے شاپر چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ اس کے اندر کیا ہے۔ لڑکا بضد تھا، میں نہیں دکھا سکتا۔ لوگ لڑکے پر تشدد کرنے لگے تو مولوی صاحب آگے آئے اور پیار سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا آپ شاپر دکھائیے اس کے اندر کیا ہے، میں دیکھ کر واپس کر دوں گا۔ لیکن اس کے باوجود اس نے آنسو بہاتے ہوئے مولوی صاحب سے کہا، معاف کیجیے گا مولوی صاحب، میں یہ آپ کو نہیں دکھا سکتا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں جس کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکے یا کسی کی دل آزاری ہو۔ آپ میری بات کا یقین کریں، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ مولوی صاحب نے لوگوں کو سمجھایا کہ آپ نے اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ اور اس بچے کو پریشان نہ کرو۔ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ لڑکا بے ضرر ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں سے گھر واپس چلا گیا۔ اس دن کے بعد لڑکا کافی دنوں تک ہمیں نظر نہ آیا۔ جہاں وہ میرے پھٹے پر آتا، نہ ہی وہ میڈیکل سٹور میں دوائی خریدتا۔ ہم حیران تھے لڑکا کہاں غائب ہو گیا۔ تقریباً 10-15 دن بعد لڑکا دوبارہ ہمیں نظر آیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کسی قسم کا شاپر نہیں تھا، نہ ہی وہ میرے پاس کچھ خریدنے آیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ میرے گوشت کے پھٹے سے دور ایک فاصلے پر نیچے زمین پر بیٹھ گیا۔ سخت گرمی میں وہ دھوپ پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر لڑکے کے بارے میں احساس ہوا۔ میں خراب گوشت اور چربی کو صحت مند گوشت سے الگ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کے پیر دھوپ کی حدت کو برداشت نہ کر پائے تو وہ اٹھ کر میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، انکل آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، بولو۔ کہنے لگا، آپ یہ خراب گوشت جو کہ پھینک دیتے ہیں آج ہی مجھے دے دیں۔ مجھے لڑکا بہت مشکوک لگ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں کافی باتیں سنی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کہیں خراب گوشت کے اندر خودکش بم رکھ کر کسی ایسے منصوبے کا حصہ نہ بنے جو کہ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوں۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا اور کہا کہ نہیں، تم خراب گوشت کا کیا کرو گے؟ کہنے لگا، انکل آپ اس بات کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ خراب گوشت دے دیں۔ میں نے غصے سے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ لڑکا پولیس کا نام سن کر خوفزدہ ہوا اور پھٹے سے کافی دور ایک فاصلے پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں نے وہ خراب گوشت کا ایک شاپر بھرا اور پھٹے سے کافی دور ایک جگہ پھینک دیا۔ گوشت پھینکنے کے بعد کتے اور بلیاں جمع ہو گئیں اور اس گوشت کو کھانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ایک منظر دیکھا، اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے دیکھا وہ لڑکا کتے اور بلیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور شاپر سے وہ گوشت اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کتے اس پر بھونک رہے تھے اور کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بھی کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ مجھ سے یہ منظر برداشت نہ ہوا اور میں نے کوشش کی کہ کسی طرح لڑکے کو اس بات کے لیے منع کروں کہ یہ عمل خطرناک ہے۔ میرے جانے سے پہلے ہی وہ گوشت سے بھرا شاپر ان آوارہ کتوں سے چھین چکا تھا اور بھاگ رہا تھا۔ کتے اس کو کاٹ رہے تھے، حتیٰ کہ کتے نے اس کی ٹانگ پر کاٹ بھی لیا تھا۔ اس کی ٹانگ سے لہو جاری تھا اور وہ بھاگ رہا تھا۔ گوشت لے کر میں لڑکے کے پیچھے بھاگا تھا کہ اسے روکوں اور کسی طرح اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، لیکن وہ خوفزدہ تھا کہ شاید میں اسے مارنا چاہ رہا ہوں۔ وہ بھاگا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس دن مجھے بہت افسوس ہوا، میں ساری رات سو نہ سکا۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے لڑکے کی وہ ٹانگ نظر آ رہی تھی۔ وہ محض 10 سال کا بچہ تھا، میرے بچے کے ہم عمر تھا۔ ایک ایسی عمر جس میں بچے کھیلتے ہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اگلی صبح میں انتظار میں تھا کہ کسی طرح وہ لڑکا میرے پاس آ جائے، مجھے حقیقت بتائے کہ حقیقی معاملہ آخر کیا ہے۔ شام کو میں گھر روانہ ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم میں لوگ کسی کو مار رہے تھے۔ میں آگے آیا تو دیکھا ایک فروٹ والا لڑکے کو بری طرح مار رہا تھا۔ میں نے پھل فروٹ سے پوچھا کہ کیوں مار رہے ہو؟ اس بیچارے کے پاس تو اب تو کسی قسم کا شاپر بھی نہیں۔ کہنے لگا، جناب آپ کو اس کو نہیں جانتے، میں مسجد میں نماز ادا کرنے گیا تھا تو یہ لڑکا میری ریڑھی سے پھل چرا کر بھاگنے لگا۔ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ چکا ہوں۔ پھل فروش کی یہ بات سن کر لڑکا چلا اٹھا۔ اس کی چیخ نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، نماز پڑھتے ہو اور جھوٹ بولتے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگا، جناب یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے دیکھا تھا کہ گلے سڑے پھل اس کی ٹوکری میں پڑے تھے۔ میں نے کہا، چچا یہ پھل مجھے دے دو، تو وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے
मैं एक शर्त पर तुझे ये गले सड़े फल दूंगा कि दिन में 2 मरतबा तुम्हें मेरी इस रीढ़ी का ख्याल रखना होगा, और खबरदार रीढ़ी से एक फल को भी चोरी करने की कोशिश मत करना। वो सामने कैमरा लगा है, इसमें सब मालूम हो जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो। सिर्फ ग्राहकों को तुमने फल फरोख्त करने हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ये बंदा होटल में जाकर खाना खाने लगा। इसके बाद दोपहर के वक्त इसने आराम किया। मैं ग्राहकों को फल फरोख्त करता रहा। ये शख्स वापस आया तो इसने देखा कि आधी रीढ़ी खत्म हो चुकी है। मैंने पैसे इसके हवाले किए। इसने पैसे गिने और इस बात का इसे अंदाज़ा हो चुका था कि मैंने किसी किस्म की बेईमानी नहीं की। इसके आधे फल फरोख्त किए। इसके बाद इसने दिल में सोचा कि ये लड़का तो काम का है। ज़ोहर की अज़ान का वक्त हुआ तो ये कहने लगा, मैं भी नमाज अदा करके आता हूँ। इस वक्त तक तुम इस रीढ़ी का ख्याल रखो, और हाँ, अगर कोई ग्राहक आए तो इसे फल फरोख्त कर देना। मैंने इसकी नसीहत पर अमल किया। ये नमाज पढ़ने गया तो मैं इसकी रीढ़ी के फल फरोख्त करने लगा। इतनी गर्मी में मैं खड़ा रहा, सिर्फ इन्हीं गले सड़े फलों की वजह से। फिर ये वापस आया काफ़ी देर बाद, तो मैंने इससे कहा कि भाई, अब आपका अपना वादा पूरा कीजिए और मुझे टोकरी में मौजूद ये गले सड़े फल तो दे दीजिए। ये कहने लगा, दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें एक फल भी नहीं दूंगा। मुझे गुस्सा आया। मैं टोकरी में से फल लेकर भागना शुरू हुआ। ये मेरे पीछे भागता रहा और आखिर इसने मुझे पकड़ लिया। पकड़ कर मारना शुरू किया। मैं फल को पकड़े रहा, एक फल भी नहीं दिया। लोग इकट्ठे हुए तो इसने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। हालांकि आप खुद इस बात का फैसला कीजिए, चोर कौन है, कौन धोखेबाज है, किसने दगा दिया। मैं 3 से 4 घंटे तक इसकी रीढ़ी पर फल फरोख्त करता रहा। अगर मैं चाहता तो मैं ताज़ा फल यहाँ से लेकर जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। मैं आगे आया और फल फरोश से कहा कि खुदा का खौफ कीजिए, नमाज भी पढ़ते हो और इसके साथ एक मासूम बच्चे के साथ धोखा भी करते हो। मैंने इससे फलों की कीमत अदा की और इसके बाद लड़के को लेकर साइड पर हो गया। मैं इस लड़के से पूछ रहा था कि तुम ये क्या कर रहे हो। कहने लगा, मेरी माँ बीमार है, डॉक्टरों ने कहा है इसे फल खिलाओ तो ये ठीक हो जाएगी। बस अपनी माँ की वजह से मैं वो गले सड़े फल ले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते। कहने लगा, जनाब, एक दफ़ा की थी, बल्कि 2 दफ़ा मैंने कोशिश की थी कि मेहनत मजदूरी से पैसा कमाऊं, मगर हर बार नाकाम हुआ। लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा चालाक और खुदगर्ज हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर जब गाड़ियां रुकती थी तो मैं कारों के शीशे साफ करता था। इसके बाद जैसे ही गाड़ी चलती तो मैं पैसों की डिमांड करता, लेकिन वो 10 रुपए भी अपनी जेब से नहीं निकालते। मुस्कुराते हुए चले जाते और मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाते। इसके बाद मैंने कारों के शीशे साफ करना बंद किया और फूलों के गुलदस्ते उठाकर सड़कों में आया। वो फरोख्त करने की कोशिश की, मगर कोई शख्स मुझसे वो गुलदस्ते ना खरीद पाता। वो यही कहते थे कि आपके गुलिस्तान में मौजूद फूल बासी हैं, पुराने हैं। हालांकि मेरी माँ सारी रात इनको पानी में भिगो कर रखती थी ताकि ताज़े रहें। मैंने इस लड़के से पूछा कि घर में कौन कौन मौजूद है। वो कहने लगा, माँ के अलावा 2 बहनें भी हैं। मैं इसे अपने साथ लाया। अपने गोश्त के फट्टे में से इसे 3 किलो ताज़ा गोश्त दिया और इसके बाद वो लड़का वहां से रवाना हुआ। मेरे दिल में आया कि लड़के का पीछा करूं, इस बात की तस्दीक करूं कि क्या ये सच बोल रहा है, और इसके अलावा वो हमल गिराने वाली दवाई के बारे में भी मैंने इससे पूछना था। मैं इस लड़के के पीछे जा रहा था कि अचानक वो गली में गायब हो गया। मुझे नजर ना आया। मैंने दिल में सोचा, चलो कल आएगा तो मैं मजीद बातें इससे पूछ लूंगा, खुफिया तौर पर इसका पीछा भी करूंगा कि क्या ये जो कह रहा है सच है। लेकिन वो अगले दिन ना आया। इसी तरह 2 से 3 दिन गुजर गए, लेकिन लड़का मुझे किसी जगह नजर ना आया। मेरी रातों की नींदें जा चुकी थी। मैं अपने ऊपर अफसोस कर रहा था कि ये मैंने क्या किया। इस दिन अगर मैं लड़के का ताक़ुब करता तो आज मुझे इसके घर का पता मालूम हो जाता और मैं हकीकत जान पाता। लेकिन अब तो वो लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। कई दिनों तक मैं इस लड़के का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो मुझे ना मिला। आखिरकार 5 से 6 दिन बाद वो लड़का दोबारा मुझे वहाँ नज़र आया। मैं इस लड़के के पास गया और इससे पूछा कि इतने दिन वो कहाँ था। वो कहने लगा, मैं बीमार था। मैंने कहा, क्या हुआ तुझे। कह रहा है, साहब, बस कई दिनों तक हमारे घर में खाना नहीं था। नमक पानी में मिलाकर वो रोटी के साथ खा लेते थे। ग़िज़ा की किल्लत की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। इसके लड़के का चेहरा पिलाहट का शिकार था। मैंने इस लड़के से कहा, अच्छा ये बताओ
کئی دنوں تک میں نے نوٹ کیا کہ تم میڈیکل اسٹور سے کچھ ادویات لے کر جاتے تھے، مجھے سچ سچ بتاؤ، وہ ادویات کیوں لیتے تھے؟ اس بات کا اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہا۔ اس کے بعد خود ہی نظریں اٹھا کر کہنے لگا، میری بڑی بہن کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں یہ ادویات لیتا تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہی تھی، ایک ایسا اسکول جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ اسکول کے پرنسپل نے میری بہن سے کہا کہ آج چھٹی کے بعد میٹنگ ہے، لہٰذا گھر مت جانا۔ چھٹی ہوئی تو میری بہن وہاں رک گئی، لیکن میری بہن کو نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بالکل انجان تھی۔ پرنسپل کچھ اجنبی لوگوں کے ساتھ اسکول کے اندر آیا۔ میری بہن نے کہا، سر، اساتذہ کہاں ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ اسٹاف کے درمیان میٹنگ ہے، لیکن اسٹاف میں تو کوئی شخص موجود نہیں۔ وہ کہنے لگا، چپ چاپ ہماری بات غور سے سنو اور زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں گا، 10 کی بجائے 12,000 ماہانہ دوں گا اگر تم ہمارا کہنا مانو۔ میری بہن نے کہا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ بس 1 گھنٹے میں ہم 6 لوگوں کو خوش کرو تو اسی وقت ہم تمہیں 50,000 دیں گے، اس کے علاوہ تنخواہ بھی ڈبل کر دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میری بہن وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ میری بہن نے شور کیا تو انہوں نے میری بہن کے منہ پر کپڑا باندھ دیا اور اس کے بعد اسے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا، ساتھ ساتھ ویڈیو بھی بناتے رہے۔ اس کے بعد میری بہن کو گھر واپس بھیج دیا، ساتھ دھمکی بھی دی کہ اپنی زبان بند رکھنا۔ میری بہن گھر آئی، ماں کو سارا واقعہ بیان کیا۔ میری ماں نے کہا، پولیس اسٹیشن چلتے ہیں۔ ابھی میری ماں میری بہن کو ساتھ لے کر پولیس اسٹیشن جا رہی تھی کہ ان لوگوں نے میری بہن کے نمبر پر ویڈیو بھیجی اور کہا، اگر پولیس اسٹیشن جانے کی کوشش کی تو ابھی یہ ویڈیو کئی گروپوں میں بھیج دوں گا۔ ماں نے کہا، اب تو ہمارے پاس ثبوت بھی آ چکا ہے۔ میری ماں وہ ویڈیو لے کر پولیس اسٹیشن گئی۔ تھانے دار نے ویڈیو بڑے غور سے دیکھی اور اس کے بعد کہا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی اور قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کئی دن گزر گئے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ پرنسپل نے پولیس والوں کو کافی پیسہ کھلایا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کیس سے پیچھے ہٹ گئے۔ بس اس دن کے بعد ماں بیمار ہو گئی۔ اس نے اپنی بیٹی کا غم دل پر لگا لیا اور انصاف نہ ملنے پر بھی اسے بہت دکھ تھا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس کی بہن کے لیے کچھ کرنے کی ٹھان لی۔ لڑکے سے کہا، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ جب گھر گیا تو اس کی ماں اور 2 بہنیں کچے سے گھر میں موجود تھی۔ 2 نوجوان لڑکیاں ان کے گھر میں بیٹھی تھی۔ میں نے اس لڑکے کی بہن سے اسکول کا پتہ پوچھا، پھر اس پتے پر جا پہنچا، اپنے کچھ دوستوں کو ساتھ ملایا اور اس پرنسپل کو اٹھا کر لے گیا۔ پہلے تو اسے بہت مارا، لیکن جب دیکھا کہ یہ اب زندہ نہیں بچے گا، مارنا بند کیا۔ پھر اس کے بیانات ریکارڈ کروائے کہ کس طرح اس نے لڑکی کو اپنے ہی اسکول میں زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر۔ اس کے بیانات اور وہ ویڈیو پولیس اسٹیشن میں پیش کی گئی۔ اس کے بعد اس غلیظ انسان کو سلاخوں کے پیچھے پہنچایا، مگر اب بھی میں نے کافی کام کرنا تھا۔ سب سے پہلے میں گھر گیا اور اپنی ماں سے درخواست کی کہ میں نے اپنے لیے اور چھوٹی بھائی کے لیے 2 لڑکیاں پسند کی ہیں، مجھے شادی کی اجازت دی جائے۔ ماں مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا یہ اچانک تجھے کیا ہوا ہے؟ ایسے تو رشتے نہیں کیے جاتے۔ میں نے کہا، ماں میری بات کا یقین کریں، بہت اچھا خاندان ہے، لڑکیاں مجھے بہت پسند ہیں، اس لیے بھی آپ اپنے بھائی کے لیے بھی۔ میں نے ان دونوں بہنوں کو پسند کیا۔ ماں کو جب پتہ چلا کہ وہ لاوارث یتیم ہے تو وہ بھی اس رشتے کے لیے مان گئی۔ انہوں نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ وہ بہت اچھی لڑکیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی تقدیر بدل گئی۔ کاروبار میں پہلے سے زیادہ اضافہ ہوا، گوشت کے پھٹے سے گوشت کی ایک بہت بڑی دکان کھڑی کر دی، اپنے کاروبار سے پہلے سے زیادہ بڑھایا۔ وہ 10 سالہ لڑکا، ان کا بھائی، اس کو میں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ صبح وہ اسکول جاتا اور شام کے وقت ہمارے ساتھ کام کرتا۔ ان لڑکیوں کی ماں کو بھی میں اپنے گھر لے آیا۔ میری ساس بہت اچھی ہے اور دل سے مجھے دعائیں دیتی ہے۔ وہ اکثر کہا کرتی ہے، جب میرا بیٹا 3 کلو گوشت لے کر آیا تھا تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تھا کہ یہ گوشت کس نے دیا؟ اس نے تمہارا نام لیا تھا تو میں نے تو اسی دن تمہارے لیے دعا کی تھی، بیٹا اللہ تعالیٰ تجھے مزید عطا کرے، تو یوں ہی اپنی زندگی لوگوں کے لیے آسانیاں تقسیم کرتے رہو۔
میری ساس کی دعا قبول ہو چکی تھی کیونکہ میں نے اپنا یہ مشن بنا لیا تھا۔ آپ کو کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔